آپ نے حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی کر لینی تھی, وہ تو درمیان میں نیا شور شروع ہو گیا, اوپر سے 9 مئی ہو گئی. نہیں 7-8 سیٹوں سے تو فکس ہونے والا معاملہ نہیں حلقہ بندیاں بھی بدل جائیں, یعنی 7-8 سیٹوں سے فرق پڑ کے پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ 140 سیٹیں ہیں, حلقہ بندیاں بھی اور بدلتی. 140 سیٹیں جو ہیں وہ 272 کے ہاؤس میں وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ بنتی ہیں. وہ اب تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی نا, پہلے تو حلقہ بندی تو ہو بندیاں چکی ہیں. اب نئے سینسس کے ساتھ تو نہیں, نہیں پہلے نیا سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا, ایکسیپٹ ہوگا, تو پھر اب تو نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں ہوگا نہیں, یہ اب آپ کا یہ اس لائق نہیں ہے, یہ اس لائق نہیں ہے, بلکہ اگر کیا گیا تو اس سے تو پھر اور تنازع جو ہے وہ جنم لیں گے. اور آپ پروٹیسٹ کریں گے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب کیونکہ 8 نمبر آف قومی اسمبلی سیٹس ہیں جو جاتی ہیں. بہرحال میرا تو اس کے اوپر موقف ہے کہ یہ سینسس جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی ویریفائڈ. ایک این ایف سی ایوارڈ کا بھی ایشو ہے جو سی سی آئی کو بھی دیکھنا ہے, اور یا کیئر ٹیکر یا آپ جا کے اس کے اوپر طے کریں گے, کیونکہ اس این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کے انبار کھڑے کر, یہ پہاڑ پورا لگ گیا. نہیں, اس کے اوپر اس انداز سے پیش رفت نہیں ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی. جو صوبوں کو آپ نے دے دیا آپ واپس نہیں لے سکیں گے. ڈیفینس کے بجٹ آپ تقسیم کر سکتے ہیں, جو بھی کریں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا. ڈیفینس کا بجٹ صوبوں پہ نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ریونیوز کی کلیکشن جو ہے اس کو بہتر کریں, اور ریونیو جو ہے وہ اس کو مزید کلیکٹ کریں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس مرتبہ آپ 9200 پہ بیٹھے ہیں, تو اسے آپ لے جائیں 1200 پہ. صوبے بھی خوشحال ہو جائیں گے, مرکز بھی خوشحال ہو جائے گا. 7-8 ہزار اس طرف کیوں نہیں سوچتے, آپ اس طرف سوچیں گے جی صوبوں کو جو دیا ہے واپس لینا, یہ واپس نہیں ہو سکے گا. 7-8 ہزار ارب کا سالانہ قرضہ چڑھا رہے ہیں آپ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, ایک دن ٹھس ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہمارا ریونیو کلیکشن کا نظام ہے, میں کوئی ریونیو کا آدمی تو نہیں ہوں, لیکن ہمارے ہاں تو جو یہ ہمارا ریونیو کلیکشن کا عملہ ہے, وہ ایف بی آر ہو, وہ کسٹم ہو, جو بھی جتنے بھی سارے ڈپارٹمنٹس اس سے متعلقہ ہیں, وہ تو تباہی کر رہے ہیں. وہ تو یعنی لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ ٹیکس دینے نہیں دیتے. وہ بندے کو کہتے ہیں کہ اتنا تمہارا ٹیکس بنتا ہے, اتنے خود رکھو, اتنے ہمیں دو, ورنہ تمہارا بنتا ہے نا 10 لاکھ تو تمہیں نوٹس آئے گا 60 لاکھ. یعنی اس طرح سے وہ یہ یعنی زیادتی ہوتی ہے. جو کاروباری لوگ ہیں نا 50,000 ٹیکس کی بجائے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے کے خود کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں. نہیں, وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جو ہے نا, وہ جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 50,000 نہیں دیں گے تو آپ کا جو لاکھ ٹیکس بنتا ہے نا, جو آپ دینا چاہتے ہیں, اس لاکھ کی جگہ پہ آپ کو 10 لاکھ کا نوٹس آئے گا. تو سر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام آپ کی جماعت نے چلایا کہ کیئر ٹیکر ان کو لگاتے ہیں, کیونکہ یہ کنٹینیوٹی چلے گی, ریفارم آئیں گی اور آئی ایم ایف کا پروگرام پہ عمل ہوگا, اس کے اوپر تو لڑائی ہوگی. چلایا تو آپ کی جماعت بالکل نہیں, اور پھر شور مچایا خواجہ آصف کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کیا, لیکن یہ قطعاً غلط ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ نام جو ہے وہ چلایا کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا چاہیے, ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے, ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے, ریٹائر بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے, فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سیاستدان نے ہی یہ تجویز ہے, اگر اس تجویز نے سرے چڑھنا ہے اور کسی سیاستدان نے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا ہے, تو پھر ایسا ہی نام ہوگا نا کوئی. اگر پی ایم ایل این ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے, اگر پیپلز پارٹی ہو تو اس میں رضا ربانی صاحب کا ہو سکتا ہے, اسی طرح سے جے جو آئی میں کوئی نام ہو سکتا ہے. تو اگر رائے یہ ہے کہ سیاستدان نہیں ہونا چاہیے, ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے, اور جو لفظ استعمال ہوا ہے نیوٹرل, جو ٹیکنوکریٹ پارٹیاں نامزد کرتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ ہم نے جو 2 نام دینے ہیں, ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ بھال کے دینے ہیں, جو دوسروں نے دینے ہیں دوسروں نے بھی. راجہ ریاض صاحب نے مہر لگا دینی جو آپ نے نام دینے ہیں, اس لیے چلے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض صاحب مہر لگا دیں گے تو باقی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا ارک ریزی سے جائزہ لینے والے بیٹھے ہیں. ٹکٹ دیں گے آپ کو قومی اسمبلی کی؟ دیکھیے, اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے, جب الیکشن ہوتا ہے تو اچھے کینڈیڈیٹس کو ہر پارٹی جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتی ہے. راجہ صاحب اگر وہ فیصل آباد میرا شہر ہے, اور میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے. تو ایسے کسی کو اپوزیشن ہے, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں. ایسے زبردست اپوزیشن لیڈر کسی کو ملیں گے جنہوں نے ٹکٹ بھی آپ ہی پہ الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ ٹکٹ تو جب الیکشن ہوگا تو جب ہم دیں گے تو لڑے گا نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو بنا ہے وہ ہماری وجہ سے بنا ہے. وہ جس کی وجہ سے بنا ہے اسے آپ کہیں نا, جس نے اس دن اٹھ کے تو کہا کہ جی ہم اس اسمبلی سے دوڑ رہے ہیں, ہم اس اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ ان کا کیا دھرا ہے, ہمارا کیا دھرا. 2 ایشوز کے اوپر آپ نے پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتا, کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا, سینسز آ رہا ہے, سینسز کی وجہ سے حلقہ بندیاں چینج ہو جانی ہیں, صوبائی کا ایک کے نیچے ہوگا, قومی کا دوسرے سے ہوگا, تو یہ تو انتخاب ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک نیوٹرل سیٹ اپ کا تصور ہے آئین پاکستان کے اندر, یہ تو آپ جو ہے نا, تو نیوٹرل سیٹ اپ کے نیچے انتخابات ایک دن ہوں گے. اب ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے 6 مہینے سپریم کورٹ کو گولی کرائی ہے, اب آپ دونوں سے بھاگ گئے. یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, اور جو ہے وہ آپ نے کھبی دکھا کے سجی مارتے ہیں نا سر, وہ کیا آپ نے 6 ماہ نہیں, آپ جو ہے نا یہ صرف کھبی دکھا رہے ہیں, سجی دکھا نہیں رہے. دیکھیں, ہم نے صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے, دیٹ واز یہ تو کہہ رہے تھے نا, ان ایڈیشن ٹو دیٹ کچھ اور کہہ رہے تھے, دیٹ واز این آرگومنٹ. اور وہ بات ہمارے پروفیسر صاحب چوہدری احسن اقبال صاحب زیادہ کرتے تھے.
اصل معاملہ یہ تھا کہ پنجاب کا الیکشن جو ہے اگر وہ ہو جاتا تو وہ جنرل الیکشن کو بے معنی کر دیتا. آپ کے پرانے سوالات نکال کے وہ جنرل الیکشن کو ڈکٹیٹ کرتا. وہ جو آئین میں دی ہوئی اسکیم ہے جنرل الیکشن کے لیے اس کو ناکام کر دیتا, اس کو فیل کر دیتا. اور KPK میں تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے, صرف پنجاب میں کروانا چاہتے تھے. نہیں سر, آپ کہتے تھے کہ وہ ہلکا بندیاں ہونی ہیں. نہیں, وہ ہلکا صوبائی کا ہو جائے گا, پلانوں کے نیچے, سینسس کے رزلٹ کے بعد قومی کا دوسرے کے نیچے. ہم 3 بار یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے, یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرنا چاہتا ہے. یہ پنجاب میں پہلے الیکشن کروا کے یہ آئین میں دی ہوئی اسکیم جنرل الیکشن کی ہے اس کو جو ہے یہ خراب کرنا چاہتا ہے, اس کو فیل کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو یہ افراتفری اور جو ہے وہ خود کرنا چاہتا ہے. ہم 3 دفعہ یہ بات کر کے چوتھی 5ویں مرتبہ اگر وہ بات کر دیتے تھے سینسس والی, آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا. آپ کہتے تھے کہ الیکشن کی جو اسکیم آف تھنگز ہے نا اس کے اندر ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر تمام انتخابات, ہاں تمام یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. ابھی آپ مرکز کے اندر نولی کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. سن لینا تب کیئر ٹیکر آپ نیوٹرل کی کہانی کوئی نہیں ہے. ہم بالکل پورا زور لگایا, نہ کوئی زور نہیں, زور لگایا. نہ یہ وہ راستہ یوں کر کے گیا کہ بریک آئی ہے, بریک لگی. بالکل نہیں. 100% میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ہم نے راستہ نہیں ڈھونڈا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ آنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام اسمبلیوں کے 5 کے قومی اور 4 صوبائی کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. سر 8 کو کہ 9 کو کس دن اسمبلی کی وہ بھیجیں گے, اسمبلی ڈیزالو کرنے کی؟ بہرحال یہ 12 سے پہلے ہونی چاہیے, 10 کو بھی ہو سکتی ہے, 9 کو بھی ہو سکتی ہے. 48 گھنٹے کی مدت کا حساب ہے نا میرے خیال, 9 کی رات. 48 گھنٹے جو ہے وہ 9 کی رات بنتی ہے. 9 کی رات آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے. تو نواز شریف کی واپسی 14 اگست کو مجھے نہیں لگتا آئیں گے, وہ اب بعد نہیں آئیں گے. دیکھیں جی, جو الیکشن کمپین ہوتی ہے نا اصل, جس میں جلسے ہوتے ہیں بڑے جلسے, وہ اس دن شروع ہوتی ہے جس دن نشان الاٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد کو میرا خیال 35 دن یا 45 دن ہوتے ہیں باقی. تو اس دن نامینیشن پیپر اور یہ اپیلیں ہیں, یہ وہ سارا. تو وہ ہے اصل کہ جب میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے, پہلے ان کا استقبال ہوگا, اس کے بعد پھر تمام ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم پنجاب میں تو تیاری کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں بھی ان صوبائی تنظیمیں جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بھرپور جلسے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آ کے عوام سے مخاطب ہوں گے, اپنا پروگرام رکھیں گے, لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے. سر 1.5 ماہ الیکشن سے پہلے اگر آپ ان کو لانے کی کوشش کریں تو آتے ہی پہلے جیل جائیں گے, پروٹیکٹیو بیل کرائیں گے, یا آپ ان کی پھر سپریم کورٹ میں کیس جو پینڈنگ ہے پروٹیکٹیو بیل ہوگی, پھر بھی کیس ہے ان کے لگے ہوئے. تو کوئی بات نہیں, کیس جو ہے وہ بعد میں اپیلیں ہیں نا, ان کے کیس تو نہیں ہے, ٹرائل تھوڑی ہونا ہے. اور ویسے بھی ڈسکوالیفائڈ ہے, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. کوئی پھر کیا ہوا, 2008 میں بھی تو لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ. پہلے وزیر اعظم کا امیدوار کس کو لگائیں گے؟ وزیر اعظم کا امیدوار تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا امیدوار میاں نواز شریف. وہ بن نہیں سکتے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی دونوں اپیلیں جو ہیں, اگر ان اپیلوں میں جو اپنا سر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیس میں, جب تک اس سے بڑا بینچ اس کو انڈو کر دے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دے, نواز کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ بڑے کلیئر ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. چلیں اس میں دیکھیں, اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس کی سماعت ہو سکتی ہے, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 وہ 60 ڈیز میں آ کے دیں گے تو تب نا آپ نے جو نیا ایکٹ بنایا, اور وہ بھی اگر سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دیا تو چلیں, وہ یہ ساری چیزیں تو اگر کے ساتھ منسلک ہے نا. اگر ویسے ہو گیا تو ایسے نہیں ہوگا, تو اگر ویسے نہ ہوا تو پھر ایسے ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے